اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی اس وقت خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ حماس مجاہدین تنظیم کے سربراہ یحییٰ السنوار آخر اسرائیلی فوج سے جھڑپ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حماس کا نیا سربراہ کون ہوگا؟ بتایا جا رہا ہے کہ یحییٰ السنوار شہید کے بھائی بھی امیدوار ہیں۔ حماس نے غزہ میں اسرائیلی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں اپنے سربراہ یحییٰ السنوار کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ الجزیرہ نیوز کے مطابق غزہ میں حماس کے سربراہ خلیل حیا نے اپنی براہ راست نشر کی گئی تقریر میں کہا کہ ہماری آزادی اور خود مختاری کے لیے یحییٰ السنوار نے اپنی جان قربان کر دی۔ خلیل حیا نے یحییٰ السنوار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہادری اور دلیری کے ساتھ اسرائیلی فوج کے سامنے آخری سانس تک لڑتے رہے، ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ حماس کے ترجمان نے بتایا کہ یحییٰ السنوار نے لڑائی کے آخری لمحے تک ہتھیار نہیں ڈالے، اپنا سر اونچا رکھا اور تمام زندگی جد و جہد آزادی فلسطین میں گزار دی۔ غزہ میں حماس کے سربراہ خلیل حیا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مزاحمت کی تحریک مزید تقویت کے ساتھ یحییٰ السنوار کے مشن کو جاری رکھے گی اور مقصد حاصل کیے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ خلیل حیا السنوار کے قتل کا انتقام لینے کا وعدہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی یرغمالیوں کو اس وقت تک رہا نہیں کریں گے جب تک اسرائیل غزہ پر حملے بند نہیں کر دیتا اور اپنی فوج کو واپس نہیں بلوا لیتا۔ غزہ میں حماس کے سربراہ نے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ یحییٰ السنوار اپنے دوست اور قریبی تحریکی ساتھی اسماعیل ہانیہ شہید کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ کی شاندار میزبانی سے لطف انداز ہوں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یحییٰ السنوار صرف 3 ماہ ہی حماس کی سربراہی کر سکے۔ وہ اسرائیل کو مطلوب سب سے اہم یعنی وانٹیڈ سب سے اہم ترین فلسطینی کمانڈر سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حماس کے نئے سربراہ کے لیے مختلف نام گردش کر رہے ہیں اور یحییٰ السنوار کے بھائی محمد سنوار کے علاوہ اور بھی دیگر تقریباً 4 امیدوار بھی حماس کے ممکنہ نئے سربراہ ہو سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت اردن سے بھی آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ اردن سے اخوان المسلمین کے جابازوں نے بھی اسرائیلی فوج پر حملہ کر دیا۔ اردن کی سرحد عبور کر کے 3 مسلح افراد اسرائیلی سرزمین میں داخل ہوئے جہاں ان کی صہیونی فوجیوں سے مدبھیڑ بھی ہوئی۔ عرب میڈیا کے مطابق اردن سے اسرائیلی سرحد میں داخل ہونے والے دونوں مسلح افراد نے اردن کی فوج کا یونیفارم پہنا ہوا تھا، تاہم اردن نے اعلان کیا کہ یہ ان کے فوجی نہیں تھے۔ انہوں نے سرحدی آہنی بارڈر کو کاٹا اور اسرائیل کی فوجی چوکی تک پہنچے جہاں ان کی جھڑپ کئی گھنٹوں تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں صہیونی فوج کے 2 فوجی اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے زخمی اہلکاروں میں سے ایک کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل
اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ جوابی فائرنگ میں اردن سے داخل ہونے والے دونوں مسلح افراد مارے گئے، جبکہ تیسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر اخوان المسلمین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے حملہ کرنے والے ان کی تنظیم کے ارکان تھے اور یہ حملہ غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے کیا گیا۔ ناظرین، اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آتنکوادیوں نے پھر فلسطین کی ایک پناہ گاہ پر اسرائیلی آتنکیوں نے حملے کیا، جس میں بچوں سمیت کم از کم 28 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس جگہ پر دسیوں مزاحمت کاروں کو، لڑنے والوں کو ہم نے نشانہ بنایا۔ اہلکار مداد عباس نے بتایا کہ حملے میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے اور مزید کہا کہ آگ بجھانے کے لیے پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک قتل عام ہے، شہریوں اور بچوں کو اسرائیل قتل کر رہا ہے اور جلا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ حماس اور اسلامی جہاد گروپ کے مزاحمت کار جبالیہ میں اسکول کے اندر سے کارروائی کرتے تھے، جو بے گھر لوگوں کے لیے پناہ گاہ بنایا گیا تھا۔ جب حملہ ہوا تو درجنوں مزاحمت کار احاطے کے اندر موجود تھے۔ فوج نے ان میں سے کم از کم 12 کے نام بتائے، جن کی رائٹرز فوری طور پر تصدیق نہیں کر سکا۔ یعنی اسرائیلی آتنکوادی جہاں حملہ کرتے ہیں تو وہ بہانہ بناتے ہیں کہ یہاں پر مجاہدین چھپے ہوئے تھے، یہاں سے حملہ کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر ایک پناہ گاہ، ایک اسکول پر بھی اسرائیلی آتنکوادیوں نے حملہ کیا، جس میں بچوں سمیت 28 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خود اسرائیلی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر اور جنگ جاری رہی، یعنی اسرائیل، حماس، مجاہدین کی اگر اور جنگ جاری رہی تو اسرائیلی اخبار کا دعویٰ ہے کہ 1 سال میں اسرائیل پورا تباہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس اور حزب اللہ کے ساتھ اگر اسرائیل کی جنگ جاری رہی تو اسرائیل 1 سال میں تباہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ریٹائرڈ میجر جنرل برک نے خبردار کیا کہ اسرائیل پہلے ہی ایک خطرناک دو راہے پر کھڑا ہے۔ وزیر دفاع نے غزہ جنگ کے دوران جتنے دعوے کیے تمام بے بنیاد تھے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ کے نئے اور تیز مرحلے کا اعلان کر دیا ہے۔ لبنانی تنظیم کے مطابق زمینی حملہ شروع ہونے کے بعد اب تک 55 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، 500 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں جمعرات کو اپنے 5 فوجیوں کی ہلاکت اور کئی فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ادھر غزہ کے شمالی علاقے جبالیہ میں UNO کے اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 28 فلسطینیوں کے شہید اور 160 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ لیکن خیر، یہ خبر بڑی ہے کیونکہ اسرائیلی اخبار خود دعویٰ کر رہا ہے کہ اب اسرائیل تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اگر جنگ جاری رہتی ہے آگے بھی تو اسرائیل پورا تباہ ہو جائے گا، یعنی صفحہ ہستی سے، زمین سے اسرائیل کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے یحییٰ السنوار کو لے کر۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج یحییٰ السنوار تک کیسے پہنچی، شہید کرنے کی لمحہ بلمحہ رودات سامنے آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 جنگجوؤں کو قتل کرنے کے 24 گھنٹوں بعد بھی اسرائیلی فوج کو اندازہ نہیں ہوا کہ ان میں سے ایک یحییٰ السنوار ہے۔ اسرائیلی فوج کے چونکا دینے والے بیان میں اعتراف کیا گیا ہے کہ جس کارروائی میں حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کو قتل کیا گیا، اس کے اگلے 24 گھنٹوں بعد تک بھی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ یحییٰ السنوار ہو سکتے ہیں۔ خیر، میں آپ کو بتاؤں کہ یحییٰ السنوار کی شہادت کو لے کر باقاعدہ حماس مجاہدین کا کہنا ہے کہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں۔ یحییٰ السنوار نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ثابت ہوں گے۔ خود ایران نے یہ کہا کہ شہید کبھی مرتے نہیں، اور ایران نے کہا کہ یحییٰ السنوار یہ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ثابت ہوں گے، یعنی نوجوان یحییٰ السنوار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باقاعدہ اسرائیل کے آتنکواد کا مقابلہ کریں گے۔ وہیں پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد قالباف نے یہ کہا کہ اسرائیل کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ صرف صہیونی یہودی نظام ہے جو امریکہ کے مسلح ونگ کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی ان کا کہنا ہے، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا، کہ اسرائیل کوئی طاقت نہیں ہے، اسرائیل صہیونی اور یہودی ٹولہ ہے اور امریکہ کا ہی ایک مسلح ونگ ہے
जो पूरी हमने मशरक़ वस्ता के अमन को और ख़ास तौर से इस्लामी मुल्कों को और मुसलमानों को निशाना बनाता है। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट